दूसरा पारा शुरू हो रहा है। दूसरे पारे का पहला रुकू है और दूसरे पारे की आयत नंबर 3 है। दूसरे पारे का पहला सफ़ा आयत नंबर 3 और सूरतुल बकरा की आयत नंबर 144। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसूल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अख़ियार الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم منور القلوب نور قلوبنا بالقرآن گرامی قدر سامعین المخلصین الموحدین دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور توفیق سے ہمارا درس قرآن یعنی قرآن مجید کے ترجمے کا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 سے شروع ہو رہا ہے۔ عرصے دراز سے یہ سلسلہ شروع ہونے والا کہ جسے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الفاتحہ سے شروع کیا اور آج تقریباً سورۃ البقرہ کے ہاف کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ صرف اور صرف میرے رب کی رحمت اور مہربانی ہے کہ اس نے مجھ جیسے ناقص و حقیر انسان کو اپنے قرآن مجید کی خدمت کے لیے اپنی خاص رحمت سے موقع دے دیا۔ دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ میرا یہ عمل یعنی قرآن سمجھنا سمجھانا آپ سب حضرات کا مل بیٹھنا اور پھر خالص قرآن مجید کو سمجھنے کی نیت سے آنا اور اپنا وقت صرف کرنا باری تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قبولیت کا درجہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو ہم سب کے لیے بلکہ ساری دنیا کائنات کے مسلمانوں کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ گرامی قدر سامعین، پچھلے درس میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید اور اس پر آنے والے اعتراضات چاہے وہ مشرکین مکہ کی طرف سے تھے یا اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی طرف سے تھے، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے حوالے سے اور پھر قرآن مجید کے دلائل سے ان تمام تر اعتراضات کا جواب بھی ارشاد فرمایا اور ساتھ میں انہیں دعوت فکر بھی دی کہ اگر آپ اپنے آپ کو اہل کتاب کہلواتے ہو
یعنی ہم پہلے انبیاء کرام پہ نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر پہلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام کو جو سب سے پہلا بنیادی مسئلہ لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا سو وہ اس کی وحدانیت اور وہ عقیدہ توحید تھا۔ تو جو وہ میرے پیغمبر پہنچاتے رہے، یہ میرا آخری پیغمبر بھی وہی سبق لے کے آ رہا ہے اور آپ تک وہی پیغام پہنچا رہا ہے۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو تو میرے پیغمبر پر بھی ایمان لے آؤ۔ اس کی تفصیل اپنی جگہ پہ میں کر چکا۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جو شروع ہو رہا ہے تو اس میں عقیدہ رسالت کو شروع فرمایا اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت، آپ کی نبوت پہ ہونے والے جو یہود و نصارہ کی طرف سے خاص کر بڑے بڑے اعتراضات تھے، ان کے اللہ تعالیٰ نے بڑے مدلل جواب ارشاد فرمائے۔ ان اعتراضات میں سے ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ پیغمبر اپنے نبوت کے دعوے میں سچا ہوتا تو پھر یہ پہلے انبیاء کرام کا جو قبلہ تھا یعنی بیت المقدس، سو یہ اسی پہ برقرار رہتا۔ یہ اپنا بیت المقدس قبلہ تبدیل کر چکا اور بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو گویا ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر ہے۔ یہ ان کا بڑا اعتراض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑے مدلل جواب ارشاد فرمائے۔ اس میں سے 2-3 جوابوں کا تذکرہ میں پچھلے درس میں کر چکا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آج کی آیت کریمہ سے تحویل قبلہ کا مسئلہ بھی شروع فرمایا کہ یہ میں اللہ تعالیٰ نے خود سے حکم فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ قبلہ تبدیل فرما لیں۔ اس کے پیچھے بڑی بڑی حکمتیں میں اللہ تعالیٰ نے پنہا رکھی، چھپا کے رکھی، تاکہ دنیا کائنات کو پتہ چل جائے کہ قبلہ اول وہ بیت اللہ شریف تھا، اور یہود و نصارہ کو جو میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس عطا فرمایا وہ قبلہ اول نہیں تھا، بلکہ یہ تو ان کے لیے حکم خاص آیا تھا وہ ہیکل سلیمانی کی نسبت سے۔ باقی بیت اللہ شریف کو دوبارہ سے پیغمبر کو عطا کر دینا یہ اس بات کی بڑی دلیل تھی کہ اب دنیا میں قوم بنی اسرائیل کی سرداری ختم اور ان کے نبی جو دنیا میں آئے وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر ختم۔ اب قیامت تک چلے گی تو نبوت وہ بنو اسماعیل کی چلے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قیامت تک قبلہ بھی چلے گا تو سو اسی پیغمبر کا چلے گا۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو مدلل جواب دیے جا رہے تھے اس کے درمیان میں وہ تحویل قبلہ کہ جو قبلہ تبدیل ہوا سو اس کی تفصیل شروع فرمائی۔ دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز، الفاظ سمجھیے گا، پھر بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے تقریباً 17 مہینے تک نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی ہیں، لیکن وہ میرے پیارے پیغمبر کے دل مبارک میں مسلسل یہ خواہش اور تمنا رہی ہے کہ مولا کائنات وہ جو میرے بابا ابراہیم علیہ السلام نے
آپ کا بیت اللہ تعمیر فرمایا، سو مجھے وہی قبلہ عطا فرما دیا جائے۔ اور پھر یہ خواہش دل میں چھپا کے رکھی، زبان پہ یہ الفاظ میرے پیغمبر نہ لے کے آئے، صرف انداز اپنایا، اور اسی انداز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے پیارے پیغمبر آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا میں اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہوں۔ قد نرا، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے پیغمبر کے ساتھ محبت کا انداز ہے، محبت کا انداز ہے۔ یہ ایسے سمجھے سرائکی میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک والد اپنے بیٹے کی خواہش کو دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا یہ خواہش کرنا چاہ رہا ہے، بار بار زبان سے نہیں کہتا، بس انداز ایسے اپناتا ہے، تو والد آگے سے کہتا ہے تیریاں حرکتاں میں ڈاڈیاں دے دھاپیاں۔ یہ جو ڈاڈے دا لفظ ہے نا، یہ سرائکی کا، یہ قد نرا کچھ معنی یہ دے رہا ہے، مگر نہ اردو میں ایسا محبت بھرا الفاظ نہیں ہے کہ جو میں بولوں اور یہ معنی ادا ہو جائے، اس لیے کہ عربی زبان جو ہے یہ اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ دنیا کائنات کی کوئی زبان بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ کس کی زبان ہے؟ القرآن ہوا کلام اللہ، قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو سو یہ رب کی زبان ہے، تو پھر بھلا اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے پیارے پیغمبر آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا میں اللہ تعالیٰ بڑی توجہ سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ جو آپ کے دل مبارک میں تمنا چھپی ہوئی ہے، وہ جو آپ کے دل مبارک میں خواہش آپ لیے ہوئے ہیں لیکن زبان سے الفاظ ادا نہیں کرتے، اور وہ کون سی ہے؟ فرمائے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فرمائے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ قبلہ مل جائے ترضاها، جس کو آپ پسند فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سے حکم ارشاد فرما دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے پیارے پیغمبر آپ نماز کے اندر ہیں، نماز کے دوران ہی اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف پھیر لے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، تحویل قبلہ کا حکم آ گیا۔ پہلے وعدہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، میرے پیارے پیغمبر میں اللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ فرما رہا ہوں کہ ضرور تمہیں وہ قبلہ عطا کروں گا، پھر وہ وعدہ پورا بھی فرما دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے پیارے پیغمبر آپ کے دل میں وہ خواہش، وہ تمنا اٹھی، میں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ نماز مکمل ہو گئی اس کی پوری ہونے میں دیر نہ ہو جائے، نماز کے اندر ہی حکم آ گیا، آپ فوراً اپنا قبلہ بیت المقدس سے تبدیل کر کے بیت اللہ شریف کی طرف فرما لے۔ میرے پیارے پیغمبر نے تو ایسے ہی کیا، نماز کے اندر ہی اپنا رخ مبارک تبدیل فرما لیا۔ پیچھے میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ ہیں، جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نماز کے اندر چہرہ تبدیل فرما رہے ہیں، انہوں نے فوراً سے تبدیل فرمایا۔ نماز کے بعد میرے پیارے پیغمبر نے سوال کیا، او میرے صحابہ، میں نے تو یہ کام اللہ کے حکم سے کیا، تو سو آپ نے کیوں میرے پیچھے ایسا کیا؟ قربان جاؤں صحابہ کرام کی اطاعت کے جذبے پہ، فرمایا یا رسول اللہ کے پیارے پیغمبر، ہمیں اس بات پہ یقین کامل ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، تو آپ کو حکم ملا، آپ نے ایسا کیا،
ہم نے جیسے ہی آپ کی خدمت میں جیسے ہی آپ کا عمل دیکھا ہم نے آپ نے کہا تو نہیں لیکن ہمارے ایمان نے یہ گوارا نہ کیا کہ اگر اللہ کے پیارے پیغمبر کے عمل پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی عمل کرنا دیر ہو گیا تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہم ایمان سے ہی خالی ہو جائیں جی۔ اس لیے ہم نے فوراً آپ کے عمل کے پیچھے اسی طرح عمل کر لیا۔ آج انہی صحابہ کے بارے میں بڑی بڑے بکواس اور باتیں کی جاتی ہیں جی کہ جو میرے پیارے پیغمبر کے صرف عمل کو دیکھا اور پھر ویسے ہی عمل کر کے دکھا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حبشی النسل صحابی، اور سارے بال جو ہیں سر کے اتنے گھنگریالے بال ہیں کہ کسی سائڈ پہ بھی مانگ نہیں نکلتی۔ میرے پیارے پیغمبر کے سر مبارک کے بال ہیں، آپ نے آدھے بال اس سائڈ پہ فرمائے اور آدھے بال آپ نے اس سائڈ پہ فرمائے، یعنی سیدھی مانگ نکالی میرے پیارے پیغمبر نے۔ وہ ایک حبشی میرے پیغمبر کا غلام ہے، دیکھتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کو کہ آپ کے آدھے بال ادھر ہیں آدھے بال ادھر ہیں، بالوں کے ساتھ بڑی کوشش کی کہ میرے اسی طرح بال بن جائیں جیسے میرے محبوب کے بال ہیں، لیکن نہیں بن رہے۔ آیا نہ غصہ اپنے بالوں پہ، لوہے کی سلاخ لی ہے، اس کو گرم کیا اور گرم کر کے اپنے بالوں کے درمیان میں پھیر دی۔ زخمی تو ہو گیا لیکن کہتے ہیں پیغمبر کی سنت پہ عمل تو ہو گیا ہے۔ یہ میرے پیغمبر کے صحابہ کا عمل تھا کہ ان کی محبت میرے پیغمبر کی سنت کے ساتھ کہ جو کچھ بھی ہو جائے لیکن پیغمبر کی سنت چھوڑنے نہ پائے۔ اور میرے دوستو، وہ میرے صحابہ نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت پہ عمل کر کے دکھایا۔ انہوں نے تو بھوکے پیٹ بھی عمل کیا، انہوں نے تو پیٹ پہ دو پتھر باندھ کے بھی عمل کر کے دکھائے ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان 5 وقت کھانا کھاتا ہے لیکن پیغمبر کی سنت کے جنازے نکال رہا ہے۔ کوئی خیال نہیں ہے کہ پیغمبر کی سنت ذبح ہو رہی ہے، گھروں میں کیا سے کیا چل رہا ہے۔ والدین ہے تو اپنی عیاشیوں پہ اور اولاد ہے تو اپنے جناب طریقوں پہ چل رہے ہیں۔ والدین کو بھی کوئی خیال نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو کیسی تربیت دے رہا ہوں، والدہ کو خیال نہیں کہ میں اپنی بیٹیوں کی کیسی تربیت کر رہی ہوں۔ لیکن یاد رکھیے گا میرے پیارے دوستو، کل قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا کائنات غلط ہو سکتی ہے لیکن میرے پیغمبر کی زبان میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا او میرے امت کے لوگوں یاد رکھیے گا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم میں سے ہر ایک آدمی نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر اس حدیث مبارکہ میں میرے پیغمبر نے فرمایا والدین سے ان کی اولاد کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ فرمایا اولاد کو ساری آسائشیں دی، اولاد کو ساری کی ساری جناب دنیا کے اعتبار سے اچھی چیزیں مہیا کی، اگر اسلامی تربیت نہیں کی، اپنی اولاد کو دین نہیں سمجھایا تو یاد رکھیے گا میرے پیارے، قیامت کے دن اسی اولاد کا ہاتھ ہوگا اور والدین کا گریبان ہوگا۔ اگر اولاد کو سب کچھ دیا لیکن اسلام نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا تو پھر اس جواب کے لیے تیار ہو جائیں کہ آج اس اولاد کے لیے والدین نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، بس یار میری اولاد کا مستقبل بن جائے، میری اولاد آنے والے وقت میں آسانیوں سے وقت گزارے۔ اور میرا بھائی تجھے کیا پتہ ہے، اگر اولاد نیک ہوئی تو جناب کچھ بھی نہ ہوا تو اپنے لیے سب کچھ بنا لے گی، اور اگر اولاد نہ لائق نکلی تو وہ جو تو کروڑوں روپے اکٹھا کر کے گئے ہیں اور تیرے جانے کے بعد وہ سب کچھ ضائع ہو کے رہ جانا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کی دنیا کی فکر یہ دوسرے نمبر پہ کر، پہلے نمبر پہ اپنے اولاد کے دین کی فکر کر، انہیں اللہ کا قرآن سکھا، انہیں پیغمبر کی سنت سے روشناس کروا۔ اگر نہیں کروایا تو پھر یاد رکھ قیامت کے دن اپنے سوال کے لیے تیار ہو جا کے اس کا کیا جواب دینا ہے۔ تو میرے پیغمبر کے صحابہ ایک نہیں
نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، ہزاروں ایسے واقعات ہیں کہ جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ نے کسی کی پرواہ نہیں کی کہ دنیا والے دیکھ کے کیا کہیں گے۔ ان کے سامنے سب سے بڑی قیمت جو ہے وہ پیغمبر کی سنت کی ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی طرف سے ایجنسی اور میسنجر بن کے گئے، مکہ والوں کے ساتھ بات کرنی ہے۔ جب پہنچے نہ مکہ مکرمہ میں، سب سے پہلے ملاقات ہوئی ہے آپ کے چچا زاد بھائی سے۔ حضرت عثمان کی حالت کو دیکھا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان نے اپنی وہ جو چادر اور کپڑا باندھا ہوا ہے وہ ٹخنوں سے اوپر باندھا ہوا ہے، ٹخنے ننگے کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پہلا سوال کہتے ہیں عثمان آپ نے تو ہماری برادری کی ناک کٹوا دی، یہ کیا کیا ہوا ہے؟ اپنے ٹخنوں سے اوپر شلوار اور کپڑا پہنا ہے، یہ نیچے کریں، ہمارے ہاں اس کو اور محسوس کیا جاتا ہے، بے عزتی کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ دنیا کی عزتیں، یہ دنیا کی ساری چیزیں اور یہ برادری کی یہ برادری کے نام پہ بڑا فخر، او میرے بھائی یہ سارا تجھے مبارک ہو، ہمیں اپنے پیغمبر کی سنت مبارک ہو۔ کچھ بھی ہو جائے جو دنیا کہتی ہے کہہ دے، لیکن پیغمبر کی سنت سے انہیں آپ برداشت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فوراً فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ حکم پہ عمل کرتے ہوئے چہرہ تبدیل فرما لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، فرمایا تم جس جگہ پر بھی ہو، چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو، جہاں پہ بھی موجود ہو، اب آئندہ کے لیے تمہارا قبلہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ بیت اللہ شریف بنا دیا، اب بیت اللہ کے علاوہ اور کوئی قبلہ نہیں چلے گا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک جن کو میں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم عطا فرمایا یعنی یہود و نصارہ، لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں اس بات کو، انہ الحق من ربہم کہ یہ تحویل قبلہ یعنی قبلہ کا تبدیل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچی بات ہے۔ یہود و نصارہ فرمایا یہ سارے اندر سے جانتے ہیں کہ یہ پیغمبر سچا ہے، اور تورات اور انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ وہ پیغمبر جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آئے گا تو وہاں اس کا قبلہ بھی تبدیل ہوگا، کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ عطا فرمائیں گے، یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا یہ جانتے ہوئے اس بات کو، فرمایا لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ یہ تحویل قبلہ یعنی بیت اللہ شریف کا قبلہ بن جانا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئے، میرے پیغمبر نے اپنی طرف سے نہیں کیا، فرمایا یہ رب کے حکم سے ہوئے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کر رہے ہیں اس سے بے خبر نہیں ہے، یعنی یہ جو دشمنیاں، یہ جو میرے پیارے پیغمبر کے خلاف باتیں کہ اگر سچا ہوتا تو یہ قبلہ کیوں تبدیل کرتا، فرمایا یہ کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اچھی طرح اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے۔ فرمایا اس لیے کس بات کا علم ہے کہ یہ یہود و نصارہ میرے پیارے پیغمبر کے خلاف سوائے حسد کے اور کسی وجہ سے مخالف نہیں ہوئے۔ حسد کس بات کا تھا وہ پیچھے میں عرض کر چکا ہوں 13ویں رکوع میں۔ حسد اس بات کا تھا کہ جناب مدینہ شریف میں تو ہم رہ رہے ہیں، ہم جناب نبی زادے ہوئے، ہم ہوئے صاحب زادے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں، ہمارے سارے کے سارے پیغمبر گزرے ہیں، ہم نبی زادے تھے، اور یہ ساری چیزیں اور مدینہ کی بادشاہت اور حکومت ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ یہ کیا ہوا جناب، یہ آیا بھی نہیں ہماری نسل میں سے کہ قوم بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے تھی، اور یہ پیغمبر بھی بن کے آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے۔ فرمایا
چونکہ یہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے، نہ ہم اسے پیغمبر مانتے ہیں اور نہ ہم اسے دنیا کے اعتبار سے بھی اپنا رہنما مانتے ہیں۔ وہ جو حسد تھا ان کے دل میں کہ یہ سب کچھ ہمیں ملنا چاہیے تھا اور یہ پیغمبر کیوں لے گیا، کیوں بنو اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ عزت اور مرتبہ دے دیا، فرمایا اس حسد کی وجہ سے انہوں نے پیغمبر کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وہ جو کرتوت کر رہے ہیں، وہ جو اعمال کر رہے ہیں، یہ جو انکار کر رہے ہیں یہ کوئی علم کی بنیاد پہ انکار نہیں، یہ صرف اور صرف حسد اور بغض اور دشمنی کی بنیاد پر انکار ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یقین جانیں کہ اپنی امت کے لیے چاہے کوئی کافر ہی کیوں نہیں تھا، اس کے لیے وہ جو دل میں پیار اور محبت چھپائے ہوئے تھے، وہ جو دل کے اندر میرے پیارے پیغمبر کے خاص شفقت اور پیار تھا، اس کو اس میں بیان فرمایا۔ وہ کیا کہ یہود و نصارہ نے جب آ کر یہ بڑا اعتراض کیا نا کہ جناب اگر یہ سچا ہوتا تو قبلہ کیوں تبدیل ہوتا، تو میرے پیارے پیغمبر کے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو یار اگر کچھ دن وہی بیت المقدس ہی قبلہ رہ جاتا تو ہو سکتا ہے یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے، کہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے قبلے پہ آ جائیں تو پھر اسی طرح جناب ہم بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے اور اکٹھے ایک ہی جگہ رہ کے وقت گزاریں گے۔ تو میرے پیارے پیغمبر کے دل میں ان کے لیے تھوڑا سا نرم گوشہ آیا، فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے بیت المقدس دے دے تو کوئی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ اسی نسبت سے کیا ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا میرا پیغمبر وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور اگر آپ لے آئیں وہ چیز اوتوا الکتاب جو یہ اہل کتاب کہہ رہے ہیں، بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكُمْ وہ ساری نشانیاں یہ جو اپنی زبان سے مانگ رہے ہیں کہ یہ معجزہ دکھا دے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ میرے پیارے پیغمبر میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہوں مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ اگر آپ انہیں سارے معجزے دکھا بھی دیں میرے پیغمبر انہوں نے آپ کی پیروی نہیں کرنی، انہوں نے آپ کے قبلے کی بات کو نہیں ماننا، آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے یہ نہیں ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ اور میں پیغمبر میں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہوں کچھ بھی ہو جائے ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہ ہو، آئے ان کی مرضی نہ آئے ان کی مرضی، لیکن میں آپ کو حکم دے رہا ہوں آپ نے دوبارہ ان کے قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا، آپ نے ان کی بات کو نہیں ماننا۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ آج یہ آپ پیغمبر کے خلاف تو یہود و نصارہ اکٹھے ہو کے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے۔ اللہ اکبر جی، آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ یہودی جو ہیں وہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے ہیں اور عیسائی جو ہیں وہ مطلع الشمس سورج کے طلوع ہونے کی طرف رخ کر کے وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ فرمایا ان کا قبلہ مطلع الشمس ہے، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہے نصارہ کا، اور یہودیوں کا قبلہ وہ بیت المقدس ہے۔ فرمایا جب آپس میں ایک دوسرے کے جناب قبلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو میرے پیغمبر بھلا وہ دونوں مل کر آپ کے قبلے پہ کب متفق ہو سکتے ہیں؟ اس لیے آپ نے ان کی طرف رجحان نہیں کرنا ہو۔ اگلی بات سنیے گا، بڑے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ میرے پیارے پیغمبر اگر آپ نے ان کی خواہشات کی طرف رجحان فرمایا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے،
इन्नका इज़ल लमिन ज़ालिमीन, मेरा पैगंबर उस वक़्त आप भी बेइंसाफों में से हो जाएंगे। अगर इन यहूद व नसारा की ख्वाहिश के मुताबिक आपने भी यही बात चाहिए कि आइंदा के लिए कि चलो यार ऐसे ही हो जाए कि हमें उनकी ख्वाहिश का लिहाज करना चाहिए और उन्हीं के बैतुल मुक़द्दस को दोबारा किबला बना लें, मेरे पैगंबर ख्याल करना अगर बफर्ज महाल आप इनकी ख्वाहिशात का इत्तिबा करने लगे तो मेरा पैगंबर आपका शुमार भी बेइंसाफों में होगा। जी, कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को फरमाई कि मेरे पैगंबर अगर आपने भी इनकी तरफ ज़रा रुझान किया ना तो ख्याल कीजिए फिर आपको भी मैं अल्लाह ताला बेइंसाफों में लिख दूंगा। ये अल्लाह ताला अपने पैगंबर को फरमा रहे हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर उधर रुझान फरमा रहे थे, नहीं नहीं, वो सरेकी में कहा जाता है आखा दीनू तो सुनावा लोनू, मतलब ये है कि उम्मत को समझाना मकसूद है कि सुनो लोगों, मेरा पैगंबर जो सारी कायनात से बढ़ के इज्जत और मर्तबे वाला है, जब मैं अल्लाह ताला उसे ये फरमा रहा हूँ अगर तुम में से भी कोई उसकी तरफ जाएगा, इनकी तरफ रुझान करेगा तो मैं अल्लाह ने तुम्हें भी माफ़ नहीं करना। जी, तो ये फरमाया वाला इन तबाता अहवाहुम के ख्वाहिशात, उनकी जो ख्वाहिश है वो जो चाहते हैं आपने उसकी तरफ रुझान नहीं करना। अब ख्वाहिशात नफ्स से मुराद क्या है? ये जो फरमाया ना वाला इन तबाता अहवाहुम कि आपने उनकी ख्वाहिशात नफ्स की तरफ रुझान नहीं करना। ख्वाहिशात नफ्स से मुराद वो अहले बातिल का दीन ही तो है, वो उनका जो दीन है अहले बातिल का, वो सारे का सारा नफसानी ख्वाहिशात का मजमुआ होता है। आप यहूद नसारा के तमाम तरह अकायद की किताबों को पढ़ के देख लें, आपको यही बात सामने आएगी। वो जो असल दीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लेके आए थे, वो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेके आए, फरमाया उसका तो एक लफ्ज़ भी इनके पास बाकी नहीं है, वो एक लफ्ज़ भी बाकी न रहा। ये सब का सब इन्होंने तब्दील कर दिया, ख़त्म कर दिया। फरमाया वो नफसानी ख्वाहिशात का मजमुआ सो इनका दीन है। फरमाया इस बात की तरफ ख्याल करना मेरे पैगंबर, आपने उनकी ख्वाहिशात की तरफ रुझान नहीं करना। ये आयत करीमा यहाँ मुफस्सिरीन कराम ने बड़ी बात लिखी है, बड़ी बात लिखी है, साहिब जवाहिरुल कुरान वाले ने भी, और उसके अलावा एक दो और मुफस्सिरीन कराम ने भी यहाँ ख़ास बात लिखी है। वो क्या फरमाया कि इस आयत करीमा से ख़ुसूसन उन उलमा को नसीहत की गई है कि जो रवादारी के जुनून में मुशरिकीन और अहले बातिल के बाद मुशरिकाना और जाहिलाना अकायद और अमाल की तारीफ़ें और तहसीन कर बैठते हैं, और बाज़ औक़ात के अंदर तो मसले हक से मुदहनत कर जाते हैं कि यार चलो कुछ भी हो जाए, वो इतने अच्छे ज़ाहिरी तौर पर तो अच्छे नज़र आने वाले हैं, चलो इनके सामने हक बात को बयान ना क्यों ना किया जाए। इसलिए यार इतना अच्छा आदमी है, इतना अच्छे अखलाक वाला है, चलो इसकी ख्वाहिश के मुताबिक आज मीठी मीठी बातें कर देते हैं ताकि ये हमारे साथ मिला रहे और हमसे दूर ना जाए, और चलो हमारा मसला हक छुप जाए तो खैर है। जी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया अगर ऐसा करोगे ना इन्नका इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन, तो अल्लाह के यहाँ क्या लिखे जाओगे? ज़ालिम लिखे जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये रब का कुरान कह रहा है कि मसले हक में मुदाहनत कि एक चीज़ जो अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस के अंदर बज़रिया पैगंबर के वहाँ से फरमा दी और पैगंबर ने उम्मत तक पहुँचा दिया वो मसला, अब वो मसला हक है और जानबूझ के जो छुपा रहा है, फरमाया ये बनेगी मुदाहनत। फरमाया जो ऐसा करता है अल्लाह ताला के यहाँ वो आदमी बेइंसाफ और जलील लिखा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मुदाहनत के लिए कि मसले को ज़रा मिला जुला दो, मुशरिकीन मक्का बड़ा वफद तैयार किया, बड़े बड़े सरदार इकट्ठे हुए और आ गए अबू तालिब मेरे पैगंबर के चचा के पास। आके कहते हैं अबू तालिब हम जब भी कोई भी बात करना चाहते हैं आप अपने भतीजे के सामने खड़े हो जाते हैं
کہ خبردار خبردار، میں آپ کے ساتھ دین میں تو اپنے بھتیجے کا دین تو میں نے قبول نہیں کیا، لیکن میں اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچانے دوں گا۔ آج ہم آپ سے دو ٹوک بات کرتے ہیں، جا اپنے بھتیجے سے پوچھ کے آ جا اسے کیا چاہیے، وہ کیا دنیا کی بادشاہت چاہتا ہے، کیا وہ مال و دولت چاہتا ہے، یا کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جو بھی وہ چاہتا ہے، بادشاہت چاہتا ہے، تو ہم سب مل کے اس کو مکہ کے آس پاس سارے علاقے کا ملا کے بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اگر لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، جس پہ ہاتھ رکھے اسی سے شادی کروا دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ مال و دولت چاہتا ہے، تو ہم سارا سونا چاندی اکٹھا کر کے اس کے قدموں پہ مار دیتے ہیں۔ یہ ذرا اس سے مشورہ کر کے بتا، اور ساتھ میں یہ بھی اسے کہے، ہم آپ کو نہیں کہتے یہ بات کہ اپنا مسئلہ چھوڑ دے، لیکن ہم آپ سے صرف اتنا کچھ یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا مکمکا کر لیں کہ 1 سال ہم سب مل کے تیرے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور اگلے سال تو ہمارے ساتھ مل کے ہمارے خداؤں کی عبادت کرنا۔ اب آ گیا ابو طالب یہ لے کے پیغام، آ کے کہتا ہے بھتیجا، یہ جو سارے مکہ والے میرے پاس آئے ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، اور یہ ان کی دشمنی مول لینا بھلا کہاں سے عقل کی بات ہے؟ میں آپ کی منت کرنے آیا ہوں، چلو یار وہ درمیانہ راستہ نکال رہے ہیں، آپ ان کی یہ بات تو مان جائیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا چچا جی میری بات سن، 2 ٹوک بات ہے، بالکل واضح بات ہے، ان کو جا کے بتا دے تم جتنی بھی فرمائشیں کر رہے ہو، میں پیغمبر ان کا ایک ہی جواب دے رہا ہوں۔ تم تو دنیا کے مال و دولت اور بادشاہت اور لڑکیوں کی بات کرتے ہو، اگر تم میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو، میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو، اور پھر کہو کہ یہ مسئلہ چھوڑ دے، فرمایا پیغمبر جان تو دے سکتا ہے لیکن مسئلہ حق سے اپنی زبان کو نہیں روک سکتا۔ میں نے صبح شام تمہیں یہ سنانا ہے، او اہل مکہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او مکہ والوں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ جو نفع نقصان کا مالک ہے، وہ جو تمہاری عبادات کا مالک ہے، وہ اکیلا عرش والا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ میں نے پیغام سنا کے رکھنا ہے، جو بھی کر لو کر لو، میں پیغمبر ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور دوسری بات جو تمہاری بات آئی ہے کہ 1 سال آپ میرے خدا کی عبادت کریں گے اور 1 سال میں آپ کے خداؤں کی عبادت کروں، تو میرے چچا بات تو ادھر ہی کھڑی ہے کہ بات میری تبدیل ہوگی، آپ تو اسی طرح اپنے شرک پہ کھڑے ہوں گے کہ اپنے خداؤں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور تم مجھے میرا سچا خدا چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہو۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما دیا، فرمایا میرے پیارے پیغمبر اعلان فرما دو، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ فرمایا او کافرو سنو میری بات، چاہے 1 سال ہو، چاہے 1 مہینہ ہو، یا 1 دن ہو، یا 1 پل ہو، میں پیغمبر تمہیں واضح اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، وہ جو تمہاری خواہش ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ جو تم چاہتے ہو نا کہ میں پیغمبر مسئلے کو ملا جلا دوں، میں پیغمبر مسئلے کو گڑ مڑ کر کے جناب تمہارے سامنے پیش کروں، پتہ نہ چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کچھ سمجھ نہ آئے کسی کو کہ میں کون سا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، فرمایا میں مر تو جاؤں گا، فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، میں پیغمبر یہ مداہنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور دوسری بات، وہ جو تمہارا مشورہ ہے کہ میں 1 سال تمہاری عبادت اور تم میرے خدا کی عبادت کرو، فرمایا سن لو کافرو، لَكُمْ دِينُكُمْ
वलिय दीन। मानो तुम्हारी मर्जी, ना मानो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मैं पैगंबर का सच्चा दीन मेरे लिए है जी। और मैं वला इन तबाता अहवाहुम, मेरा पैगंबर ख्याल करना आपने मसले को बयान करने में मुदाहनत नहीं करनी। खबरदार खबरदार, मसले को छुपाना नहीं है। किसी की ज़ातियात पे आके और किसी की शख्सियत को देख के कि यार फलां नाराज ना हो जाए, फलां मुझसे मुंह ना मोड़ ले, ख्याल करना मेरे पैगंबर अगर ऐसा किया तो इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। फरमाया अगर कोई आदमी ऐसा है, फरमाया जिसने मसला वो जो अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया कुरान मजीद में उसको छुपा दिया, फरमाया यक्तुमून मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, फरमाया मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब। फरमाया चाहिए था कि लोगों के सामने बयान करता और वो जानबूझ के छुपा गया। फरमाया दुनिया में क्या होगा, उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून। फरमाया ऐसा आदमी है इस पर अल्लाह की भी लानत होगी और सारी कायनात के जर्रे जर्रे के ऐसे आदमी पे लानत होनी है जी। मुदाहनत के मशवरे तो बड़े आते हैं, लेकिन इधर से रब की लानत से कौन बचाएगा। इसलिए मेरा भाई वक़्त का जो आलिम है और ख़ासकर इस दौर का जो आलिम है वो कैसे अपने आप को इन सारी चीज़ों से बचा के रखेगा अगर रब के कुरान को बयान नहीं करेगा जी। हाय हाय, उलमा का अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने शान तो बड़ा बयान किया है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दूसरी राय नहीं है। हदीस मुबारक है, फरमाया क़यामत के दिन उलमा की जमात आएगी, अल्लाह ताला के सामने आएंगे, अल्लाह ताला फरमाएंगे या माशरल उलमा, आओ मेरे उलमा की जमातों, मैंने आपको इल्म इसलिए नहीं दिया था कि मैं आपको क़यामत के दिन रुसवा करूँगा। फरमाया जैसे मैं अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर इस इल्म की बरकत से तुम्हारे गुनाहों पे पर्दे डाल के रखे हैं, आज भी मैं पर्दा डाल रहा हूँ, चलो मैं तुझसे कुछ हिसाब नहीं लेता, सीधे जाओ तुम जन्नत में। फरमाया अजमत तो बड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर जिम्मेदारी नहीं निभाई, वो जो कुरान रब ने भेजा है, वो जो पैगंबर की ज़बान हम तक पहुंची है, फरमाया उसको मिन्नो आन लोगों तक नहीं पहुंचाया तो फिर रब की लानत से भी इसे कोई नहीं बचा पाया। और दूसरी तरफ बड़ा सख्त सवाल होना है, बड़ा सख्त, आम आदमी से एक सवाल, उलमा से दो सवाल जी। आम आदमी से उसकी जान के बारे में, अपने नफ्स के बारे में सवाल होना है। हाँ भाई, कितनी ज़िंदगी गुजारी और कितना वक़्त गुजारा, जवानी किन कामों में गुजारी और इल्म कितना हासिल किया और अमल कितना किया और ये सारी। लेकिन उलमा से दो सवाल होंगे, एक तो उनकी अपनी ज़ात के बारे में ना, और दूसरा सवाल होगा जिस जगह पे वो ज़िंदगी गुजार रहा है और अपना वक़्त गुजार रहा है, आया लोगों की खैरखाई की या नहीं की, लोगों तक मसले हक पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया। अगर पहुँचाया अपना फ़र्ज़ अदा किया, इसलिए कि पहुँचाना हक है, मनवाना फ़र्ज़ है। कोई माने उसकी मर्ज़ी, ना माने उसकी मर्ज़ी, पहुँचा देना लाजमी है बस, बाकी मनवाना ये इंसान के बस, जब पैगंबर के बस में नहीं है तो फिर एक आलिम की तो बड़ी दूर की बात है। बहरहाल अल्लाह ताला अपनी रहमत से जितने भी उलमा हैं हम सबको अल्लाह ताला हक बात बयान करने की तौफीक अता फरमाए। और यकीन जाने, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि अगर हम उलमा सारे एक प्लेटफार्म पे ना जमा हो जाए ना और इत्तेफाक किस पे करें, कुरान और हदीस पे, बस बाकी सारी बातें छोड़, सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन हम लोग इकट्ठे नहीं होते। हर एक को पता है भाई इकट्ठे हुए तो मेरी मस्जिद गई जी, मस्जिद टुकर गया तो ढेर तक के बरसी। मैं यहाँ पिपला में एक जगह पे बैठा था, उसमें शादी का मौका था
اور مختلف مکتب فکر کے علماء بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء تھے، میں تو ان میں جاہل سا لگ رہا تھا۔ تو باتیں شروع ہو گئی کہ معاشرہ خراب ہو گیا ہے، معاشرے میں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور فلانا ہو گیا ڈھمکانا ہو گیا۔ شادی کا موقع تھا نا، تو سب باتیں کر رہے ہیں، ایک ہی ٹیبل پہ ہم بیٹھے تھے، تقریباً 15-16 لوگ۔ تو میں نے کہا میں کہ میری بات سنیں، چھوٹا منہ اور بڑی بات، میں تو ایک حقیر سا انسان ہوں، لیکن میری ایک رائے ہے، اس لیے کہ لوگ مجھے بھی علماء کی فہرست میں گنتے ہیں، شمار کرتے ہیں، تو میری ایک رائے ہے، اگر آپ اسے اتفاق کریں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے کہا آج میں نے ہر ایک کی بات سنی ہے کہ ہر ایک کہہ رہا ہے جی عوام خراب ہو گئی ہے جی، معاشرہ خراب ہو گیا ہے جی، یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا۔ میں نے کہا جی ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے ہم سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، ہم سب جتنے بیٹھے ہیں اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہاں سے اٹھیں گے نا، ہم سب نے مل کے سارے پپلا کے علماء کو اکٹھا کرنا ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، جو بےزتی ہوگی پہلے میں اپنے سر لوں گا، لیکن سب کو اکٹھا کر کے اس بات پہ ہم متفق کریں گے کہ سب اللہ کا نام کا حلف دیں گے، اور ہر کوئی اپنی اپنی مسجد میں یہ اعلان کرے گا کہ اگر آج کے بعد کسی آدمی نے اپنے بیٹے یا بیٹی کے شادی پہ کوئی بھی غیر سنت کام کیا، کوئی مجرا کروایا، کوئی جناب گانے، کوئی جناب انہوں نے کوئی بھی غیر سنت، کوئی گویے بلوائے، کچھ بھی کیا، تو بھائی سن لو، ہم علماء میں سے نہ کوئی آپ کا نکاح پڑھوائے گا نہ کوئی جنازہ پڑھائے گا، بس سمپل سی بات، یہ ہم سب اعلان کر دیں۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بڑے سے بڑا خان اور چودھری ہے، کیسے وہ اپنے بیٹے کی شادی پہ کوئی کام کرتا ہے جی، جتنا مرضی کوئی آؤ بہو رانا بانا کچھ بھی ہے دیکھتا ہوں، پھر اس کو ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے کہ بھائی اگر جس کو بلواؤ گے نا شادی پہ اسی سے اپنی بیٹی کا نکاح بھی پڑھوانا اور اسی سے اپنے جنازے بھی پڑھانا، ہم نہیں آئیں گے، لیکن یہ ہر عالم حلف دے کر قرآن پہ ہاتھ رکھے اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے، معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ کوئی ایک بندہ بھی نہیں اٹھ گیا جی، حاجی صاحب نیند تو نہیں آئی، اچھا ٹھیک ہے جی، ایک بندہ بھی نہیں اٹھ گیا، وہ جی یہ جی وہ جی، میں کہ نہیں یہ وہ سے کام نہیں چلے گا، اگر چلنا ہے تو سیدھا چلنا ہے، نہیں چلنا تو پھر یہ نہیں کہنا کہ معاشرہ خراب ہے، یہ نہیں کہنا، اس لیے کہ معاشرے کو ہم نے درست کتنا کیا ہے، خراب تو تب ہو کہ ہم نے درست کیا ہو۔ ہر ایک آدمی اپنے بھیڑتے ہاتھ میں رہنا ہے جی، ہر دیکھتا ہے جی میں نے یہ مسئلہ کرنا ہے جی، فلانا چودھری صاحب بیٹھے جی، ہاں جی بیٹھے، یہ میں جی 1000 روپے تنخواہ لگے گا جی، اگر میں نے یہ مسئلہ کیا چودھری صاحب ناراض ہو گئے تو 1000 گیا جی، پھر ادھر دیکھیں اچھا رانا صاحب بیٹھے، یہ میں نے ایک کڑک دی بوری دینا ہے، ایک گل کی تھی ناراض ہو گیا پوری گئی، پھر یہ کرتے کرتے قرآن بھی ختم اور حدیث بھی ختم، ادھر سے سب کچھ ختم، بس ان کو راضی کرتے کرتے پھر قصے کہانیاں جھوٹی باتیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے چال میرا بھائی، اور دین دا بیڑا غرق کر دیتا ہے نا ٹکریلا، یہ جو ٹکریل ہے نا یہ 3 جانے جنہوں نے، اور پھر اللہ معاف فرمائے ہماری عوام پہ بھی مجھے حیرانگی آتی ہے کہ ایک عام آدمی ہوتا ہے صرف حافظ ہوتا ہے، عالم ہوتے ہی نہیں ہے، اس کو پکڑ کے جناب ممبر پہ بٹھا دیتے، چلو جی جمعہ تو پڑھا گے سونا جی، اور ٹھیک ہے جمعہ پڑھاؤ گے ویسے 10,000 تنخواہ، جمعہ پڑھاؤ گے 15,000، ایک کو بندہ جی جمعہ بھی پڑھاوے بچے بھی پڑھاوے، درس کا تو نام ہی نہیں ہوگا، حافظ صاحب کہاں درس دے پائیں گے جی، اور سب کچھ ایک ہی آدمی کرے جی 2 بندے سارے کو نہیں رکھے میں نے، اور پھر حیرانگی ہوتی ہے جو مسجدیں چلا رہے ہیں جناب، مسجدوں کی جو بنی ہوئی ہیں کمیٹیاں، الحمدللہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، ہماری مسجد میں شکر ہے یہ نہیں ہے، جو کمیٹیاں چلا رہے ہیں، اب ایک عالم ہے اس پر جو سارے کے سارے دنیا دار جاہل لوگ ہیں وہ اس پہ حکمرانی کر رہے ہیں، امام صاحب 5 منٹ لیٹ ہو گئے، ہر بندہ فرض سمجھتا ہے، اپنا فرض سمجھتا ہے کہ جب امام صاحب کو 2 باتیں 4 باتیں 10 باتیں نہیں سناؤ ٹکر نہیں ہضم کی، ہم ایسے لوگ ہیں یقین جانے، ولیمے پہ جائیں گے نا 2 گھنٹے انتظار کرتے رہیں گے ٹکر دا، وہاں کوئی دلہے کو جا کے نہیں کہے گا یار کمال ہے یار ہم تیری شادی پہ آئے ہیں اور تو جناب ہمیں انتظار کروا رہے ہیں، امام صاحب 2 منٹ لیٹ تھی وے توبہ توبہ، اور خاص کر جو آدمی 500 روپے امام کی تنخواہ میں دیتا ہے نا، بس
وہ تو فرض سمجھتے ہیں کہ 500 دے رہا ہے، پورے مہینے 5000 دے بکواس ہو تب میرا 500 حلال ہوگا۔ پر اس بات کا خاص خیال کی کریں بھائی، یہ جو علماء طبقہ ہے نا، یہ آپ سب لوگوں کی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ دین کی ذمہ داری صرف علماء پہ، دین کی ذمہ داری صرف علماء پہ نہیں، ساری امت مسلمہ پہ، ساری کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور میں تم ساری امت پہ یہ دین کا فریضہ ہے۔ لیکن ساری امت تو نہیں کر رہی نا کہ سارے علماء بن جائیں، نہیں ہوگا ایسا، ٹھیک ہے؟ کچھ علماء بنتے ہیں، جو کچھ بنتے ہیں وہ تم سب کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لیتے ہیں۔ جب کندھوں پہ لے رہے ہیں تو پھر آپ کا فرض ہے کہ ان کا احترام کریں۔ صرف احترام نہیں، رب کا قرآن کہتے ہیں ایسے لوگوں پہ اپنا مال خرچ کرو لا یسألون الناس الحافا، جو لوگوں سے لپٹ کے سوال نہیں کرتے، تعرفهم بسیماہم، ان کی نشانیوں سے انہیں پہچانا کرو، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے امیر آدمی ہیں، جی ہمارے قاری صاحب ہیں جی، سفید کپڑے پہن کے رکھتے ہیں جی بالکل بڑے امیر ہیں جی۔ نا 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 نا، فرمایا نا، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہیں اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے کہ اپنے رب کا گلہ نہ ہو جائے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے ان پر اپنا پیسہ خرچ کیا جی، تو پھر مزہ ہے۔ اچھا آ جائیں جی، بات اصل اور تھی۔ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ میرے پیارے پیغمبر بفرض محال اگر آپ نے بھی میرے مسئلہ کو پہنچانے کے اندر مداہنت کر دی میرے پیارے، تو سن انکا اذا لمن الظالمین، تو آپ کو بھی میں اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں فرمانا، آپ کو بھی میں نے بے انصافوں میں لکھ دینا ہے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ان لوگوں کی حقیقت یہ ہے کہ جنہیں میں اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، اہل کتاب یعرفونہ، یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر یہ جان بوجھ کے انکار کر رہے ہیں، میں رب تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ جو جتنی بھی علامات تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیان فرمائی تھی، فرمایا یہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ ساری علامتیں، وہ ساری کی ساری صفات آپ میں انہوں نے دیکھ لی ہیں، جان بوجھ کے یہ انکار کرتے ہیں، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ انسان اپنے بیٹے کی پہچان رکھتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے جان بوجھ کے حق کو چھپا دیا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس کو جانتے بھی ہیں کہ ہم جان بوجھ کے چھپا رہے ہیں۔ الحق من ربک، اور حقیقت بات یہ ہے کہ حق تو تیرے رب کی طرف سے آیا ہے، یہ پیغمبر بھی تیرے رب کی طرف سے آیا، اور یہ جو قبلہ تبدیل ہوا یہ حکم بھی رب کی طرف سے آیا۔ فلا تکونن من الممترین، خبردار ہو، یاد رکھو اس بات میں شک نہیں کرنا جی، یاد رکھو۔ ہاں، کوئی بھی انسان اگر راہ راست سے گمراہ ہوتا ہے نا، وہ ایسے نہیں ہے کہ یکدم گمراہ ہو جائے نا، گمراہی کے جو درجے قرآن نے بیان کیے نا، ان سب میں پہلا درجہ ہے شک، کہ انسان کو مسئلہ حق کے بارے میں شک پیدا ہو جاتا ہے، شک پیدا ہوتا ہے، شک سب سے پہلی چیز ہے، شک ہوتا ہے پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ وہ جو شک پیدا ہوا نا تو پھر شک سے آگے کام چلتا ہے، شک سے آگے اس سے اگلا درجہ آتا ہے زلال، کہ انسان گمراہی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور اسے تیسرا درجہ آتا ہے جدال، کہ پھر اہل حق کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس وقت اہل حق سے اس کی لڑائیاں اور ضد بازیاں ہوتی ہیں نا، تو پھر چوتھا درجہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے دل پر پھر مہر لگا دیتا ہے، مہر جباریت جسے کہتے ہیں، کہ اب تو ایسے درجے پہ پہنچ گیا ہے کہ تجھے اب ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے مسئلہ حق کے بارے میں دل میں شک نہ لایا کرے۔
وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر نے اگر بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا لیے تو کون سا بڑا جرم ہو گیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہر ایک پیغمبر کو میں اللہ تعالیٰ نے قبلہ عطا فرمایا ہے، ہر ایک امت کو قبلہ عطا ہوا۔ اگر میرے پیغمبر کو ہوا تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ ہوا مولیہا فاستبقوا الخیرات۔ او اہل ایمان، او میرے پیارے پیغمبر کی امت کے لوگوں، وہ جو بھی کہتے رہیں تمہیں میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہوں فاستبقوا الخیرات، آپ ان کی باتوں کو چھوڑیں اور بھلائی کی طرف سبقت کرنے والے بن جائیں، نیکیوں کی طرف دوڑنے والے بن جائیں، نیکیوں کی طرف دوڑ لگانے والے بن جاؤ۔ اور نیکیوں کی طرف دوڑ لگانا کیسے ہوگا؟ فرمائے وہ ہوگا میں رب کا حکم ماننے سے۔ اور وہ حکم سنا تمہیں کون رہا ہے؟ وہ میرا پیارا پیغمبر اپنی زبان مقدس سے تمہیں سنا رہا ہے، میرا رب کا حکم بھی مانو اور میرے پیارے پیغمبر کی زبان پہ بھی یقین کرو، یہی نیکی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اہل ایمان تمہیں یہ حکم ہے کہ تم نیکیوں کی طرف بڑھو، ان کی باتوں کی طرف آپ توجہ نہ کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اس لیے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، جتنے بھی اعمال دنیا میں کر رہے ہو، تم جہاں بھی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں قیامت کے دن اپنے سامنے اکٹھا کر لینا ہے۔ قیامت کے دن اللہ نے اپنے سامنے حاضر کرنا ہے اور تم سے زندگی کے ایک ایک سانس کا حساب لینا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات میں قدرت رکھنے والا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی موجود ہو، قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ نے تم سب کو اپنے سامنے حاضر کر لینا ہے۔ لہٰذا تم ان کی باتوں میں نہ آؤ، ان کی طرف توجہ نہ کرو، میں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہوں فاستبقوا الخیرات، تم اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ کر لو، اپنے لیے نیکیاں اکٹھی کر لو۔ یہ نہ ہو کہ کل قیامت کا دن آئے اور تم خالی ہاتھ میں اللہ کے سامنے آ جاؤ، پھر تمہاری ندامت کو اس وقت کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ وہ دن جو ہوگا قیامت کا، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، انہیں بھی بڑا تم ندامت کرتے ہوئے دیکھو گے۔ ان کی ندامت کی بڑی وجہ کیا ہوگی؟ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کتنے لوگ حسرت کریں گے، کتنے لوگ جناب ندامت سے آئیں گے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ندامت اور شرمندگی سے اپنے ہاتھوں پہ جناب کاٹ رہے ہوں گے۔ اور جب ان سے پوچھا جائے گا یار کیوں اتنا زیادہ شرمندہ ہو، تو ایک ہی جملہ کہیں گے وَعَصَبُ الرَّسُولِ، یار اس لیے کہ ہم ایسا وقت دنیا میں گزار کے آئے ہیں کہ جس میں ہم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف زیادہ لگا لو، فاستبقوا الخیرات، اور پھر نیکیاں بھی ایسی ہوں جو نیکی کر رہے ہو اس کو پھر اپنے لیے اپنے نام اعمال میں محفوظ بھی کر لو، اپنے نام اعمال کے اندر اسے بقایا بھی رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نیکی کر لی، نیکی کے بعد پھر اس کی حفاظت نہ کر سکیں۔ اس لیے کہ قیامت کے دن کون سی نیکیاں کام آنی ہے؟ پچھلے جمعے پہ بھی میں نے عرض کیا تھا، سورہ جناب کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کے آخر میں فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اور دنیا والوں وہ نیکیاں
तुम्हारे काम आएगी, उन नेकियों का अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हें अजर दिया जाएगा। वल बाकियातु सालिहातु, जो नेकियां तुम्हारे नामे अमाल में बाकी रह जाएंगी, नामे अमाल में नेकियां बाकी रह गई, पर मैं उन्हीं का तुम्हें बदला दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अक्सर कहा करता हूँ, नेकी करना मुश्किल नहीं है, बल्कि नेकी करके उसकी हिफाजत मुश्किल है। क्या है? हिफाजत बड़ी मुश्किल है। इंसान नेकी तो कर देता है, फिर ऐसे अमाल से भी अपने आप को बचा के रखे कि जिन अमाल से उसकी नेकियां ज़ाय हो जाती हैं। अक्सर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, ओ लोगों, मैं अल्लाह के रास्ते में गरीबों पे माल खर्च करो, लेकिन याद रखो, माल खर्च करने के बाद एहसान जितला के अपनी नेकी को ज़ाय ना करो। ठीक, बड़ी एहसान तो करते हैं हम एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर एहसान भी किया, नेकी भी की, और वक़्त आने पे अपनी ज़बान से उस नेकी को ज़ाय भी कर दिया। एहसान जितलाया, तू तो हुआ नहीं, फला मौके पे मैंने तेरी मदद की थी, आज तू जड़ा बड़ा बैठे जी। ये फिर इस बात को बड़ा समझा जाता है जी, मैं तो बड़ा हूँ ना इसलिए कह रहा हूँ। फिर नेकी भी किसी गरीब से नेकी की और नीयत ये रखी कि जनाब कभी मौका मिलेगा ना, मेरा काम होगा, फिर मैं इसको बुला लूँगा। अगर वो ना आया तो फिर यार कमाल है यार, फला मौका पे मैंने इसकी मदद की थी, हेल्प की थी, आज ये जड़ा बढ़ गया, मैंने इसे बुलाया, ये आया ही नहीं है। बस इधर से ये अल्फाज आए नहीं और नेकी गई नहीं। नेकी करना मुश्किल नहीं है, नेकी करके उसको संभालना मुश्किल है। और मैं फस्तबिकुल खैरात, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ओ ईमान वालो, नेकियों की तरफ दौड़ लगाओ। साबिकू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, और चौथे पारे में फरमाया, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, फरमाया नेकियों की तरफ दौड़ लगाओ, अपने रब से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगो और गुनाहों से माफ़ी मांगने की तरफ अपने आप को तैयार करके रखो। फरमाया इसलिए कि क़यामत का दिन होना है, बड़ा ही सख्त होना है। अल्लाह ताला के सामने तुम्हें अपने किए हुए एक अमल का जवाब देना होगा। आगे फरमाया, वमिन हैसु खरजता फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, मेरे पैगंबर घर में हो तब भी, घर से बाहर निकले सफ़र में हो तब भी, हर हालत में मस्जिद हराम की तरफ आपने रुख करना है। व इन्नहु लल हक़्क़ु मिर रब्बिका, बेशक ये तेरे रब की तरफ से हक है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलूना, और जो तुम अमल कर रहे हो अल्लाह ताला उससे बेखबर नहीं है। वमिन हैसु खरजता फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, जहाँ कहीं भी हो मस्जिद हराम की तरफ आपने रुख करना है। वहैसु मा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शत्रा लिअल्ला यकूना लिन्नासी अलैकुम हुज्जतुन, ताकि न रहे लोगों को तुमसे झगड़ा करने का कोई भी मौका। अल्लाहु अकबर। कि मतलब क्या है कि आप जब हर वक्त में अल्लाह के हुक्म पे अमल करोगे ना, किसी के बात की परवाह नहीं होगी। मेरा पैगंबर तो कोई आपसे झगड़ा भी नहीं करेगा, हर एक को पता चल जाएगा और भाई ये पैगंबर है, ये इसका सहाबी है, ये आम आदमी है, पैगंबर की सुन्नत से हट के कोई बात सुनता ही नहीं है, कोई तेरे करीब ही नहीं आएगा। अच्छा, एक दूसरी बात यहाँ जो ये फरमाया ना, बार बार फरमाया शत्रल मस्जिदिल हराम, कि मस्जिद हराम की तरफ रुख करना है, आपने मस्जिद हराम की तरफ रुख करना है। तो उसमें ये समझ लें कि मस्जिद हराम का अल्लाह ताला ने इसलिए जिक्र फरमाया, बैतुल्लाह शरीफ असल तो किबला है, किबला है बैतुल्लाह शरीफ, और बैतुल्लाह शरीफ के आस पास जितनी भी जगह है तकरीबन 600 मीटर के मुरब्बे में सारी मस्जिद हराम है, सारी मस्जिद हराम है। तो अल्लाह ताला ने मस्जिद हराम का जिक्र फरमाया। क्या मतलब? जो वहाँ मौजूद है ना, मक्का मुकरमा के अंदर बैतुल्लाह शरीफ में मौजूद हैं, तो वो सामने बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे, और जो बैतुल्लाह से दूर हैं फरमाया वो मस्जिद हराम का रुख करेंगे। फरमाया यहाँ बैतुल्लाह की तरफ रुख करना मकसद नहीं है, बल्कि मकसद है मस्जिद हराम की तरफ रुख करना। जिस तरफ से जो कोई है जस्ट वो किबला उसी तरफ बना के उसी तरफ रुख करके नमाज पढ़े। ये मतलब नहीं है कि जनाब सिर्फ बैतुल्लाह ही की तरफ रुख करना है।
مطلب یا اس سے بھی آسان الفاظ سمجھاؤں کہ مسجد حرام کا قبلہ ہے بیت اللہ اور باقی ساری دنیا کا قبلہ ہے مسجد حرام. اب تو سمجھ آ گئی کہ نہیں جی کہ ساری دنیا کا قبلہ کیا ہے؟ مسجد حرام. اور مسجد حرام کا قبلہ کیا ہے؟ بیت اللہ شریف. فرمایا مقصد ہے جہت کا ہونا مقصد ہے کہ اس طرف بیت اللہ شریف ہے، اس طرف مسجد حرام ہے. فرمایا آپ نے جہت کو سیدھا رکھنا ہے. این بیت اللہ شریف جو کعبہ ہے فرمایا اس کی طرف اگر رخ کوئی ایک تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو گیا تو پھر بھی نماز ہو جائے گی. اس لیے کہ جہت کو ہم نے کیا رکھنا ہے؟ صحیح رکھنا ہے. جی فرمایا لوگ آپ کے ساتھ کوئی بھی جھگڑا نہ کریں. الا الذین ظلموا منہم، فرمایا سوائے اس آدمی کے جو ظالم ہو ان میں سے. فلا تخشوہم واخشونی، میرے پیغمبر ان کا ڈر آپ کے دل میں نہ ہو، بس مجھ ہی سے ڈریں. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یہ جو بیت اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا اس لیے کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِهِ، تاکہ میں اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت کو مکمل فرما دوں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ بھی بن جائے. یہ جو بیت اللہ آپ کو عطا فرمایا میرے پیغمبر، اس بیت اللہ کو میں اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی عظمتوں والا بنایا. اور چوتھے پارے میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. فرمایا یہ بیت اللہ شریف جس کو میں اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی برکتوں والا بنایا، پہلے دن سے ہی میں اللہ تعالیٰ نے جس کو عظمتوں سے نوازا ہے، میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اسی بیت اللہ کو آپ کو عطا فرما دوں جو پہلے دن سے چلا آ رہا ہے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي، تاکہ میں اللہ تعالیٰ پہ اپنی نعمت کو مکمل فرما دوں. کیا مطلب؟ میرے پیارے پیغمبر میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام اور مرتبہ اور شان سے نوازا ہے، میں رب یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جتنی بھی شان اور عظمت والی چیزیں ہیں ان کا حقدار صرف تو میرا پیارا پیغمبر ہے. وہ ساری چیزیں میں اللہ تعالیٰ تمہیں ہی عطا فرما دوں. اس لیے فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، وہ تمہارے اوپر نعمت کو مکمل فرمایا. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس لیے کہ تاکہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے. ہاں اس سے آگے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. لیکن ان آیات میں تفصیل بہت زیادہ ہے، ٹائم بہت کم ہے، 4-5 منٹ رہ گئے اذان میں سے. اگر ادھر شروع ہو تو پھر ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا. تو انشاءاللہ یہاں سے یعنی آیت نمبر 151 سے ہمارا اگلا درس شروع ہوگا. تو جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا